ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز سامعین کرام، ہر سال اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم ہر سال اپنے کاروبار، اپنی مشغولیات، کام دھندوں کی محنت اور مشقت کا عذر کر لیتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کیا کریں، دن میں کاروبار پر جانا ہوتا ہے، رات تراویح سے فارغ ہو کر تھک جاتے ہیں. اب اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھروں پر بالکل فارغ ہیں. کیا ہی بہتر ہو جائے کہ ہم ابھی سے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی رمضان المبارک کا نظام الاوقات بنا لیں، تاکہ ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے. ہم اپنی اس فراغت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، ایک ایک منٹ کو وصول کر کر اپنی مغفرت کا سامان کر لیں. کس قدر افسوس و خسران کی بات ہوگی کہ اس بھرپور فراغت کے بعد بھی نیکیوں کا یہ عظیم سیزن، یہ ماہ مبارک، ماہ غفران، ناقدری سے گزر جائے. اللہ تبارک و تعالی یہ حرمان و خسران سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ رمضان المبارک کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے. اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول بھی ہے. دوسرے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. اس وقت ہم جس وبا سے دوچار ہیں، ان حالات میں تو ہم پر بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کی مقدار کو بڑھائیں. خوب حق تعالیٰ سے عجز و ندامت کے ساتھ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے مانگیں. نیز اس ماہ مبارک میں اپنے گرد و نواح میں رہنے والے غریبوں، حاجت مندوں کا بھی خوب خیال رکھیں. مشہور حدیث ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا اپنے عروج پر ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم پر بہت ضروری ہے کہ ہم غریبوں، ضرورت مندوں، محتاجوں کی خبرگیری کریں. نیز نفل نمازوں کا بھی اس مہینے میں خوب اہتمام کریں، خصوصاً تہجد کا بہت ہی زیادہ اہتمام ہو. اور پھر یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے. اجابت دعا کے اس وقت میں خوب رب کو منانے کی کوشش کریں، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کریں. ویسے بھی اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہم پر ہر وقت لازم ہے، لیکن ان حالات میں تو استغفار کی خوب سے خوب کثرت مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگتے رہیں. بس یہ کہ موجودہ حالات میں حق تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے، ان دنوں فراغت حاصل ہے، اس لیے ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں کو خوب وصول کرنے کا اہتمام کریں. یہ مبارک ایام ہرگز غفلت کی نظر نہ ہو جائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت. لہذا اللہ نے ان بیماریوں کے ایام میں بھی ہمیں صحت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، نیز فراغت بھی عطا کی ہے. تو ان دونوں نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ان دونوں نعمتوں کو وقت کے صحیح استعمال میں خوب لگایا جائے. ماہ مبارک کی ساعت ساعت کی قدر کی جائے، وقت کے ضیاع سے اپنے آپ کو خوب بچائے. نیز یاد رکھیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اہتمام سے بچائے، تاکہ روزوں کے ذریعے ہمیں تقوی حاصل ہو سکے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں سارا وقت گھر ہی پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر راضی رہتے ہوئے اسے غنیمت سمجھیں. گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کا خوب اہتمام کریں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت بہتر ہے کہ ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں، تاکہ کوئی منٹ، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ضائع نہ ہونے پائے. کل سے کچھ دوستوں کے فون بھی موصول ہو رہے ہیں جو یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ایک نظام الاوقات کا خاکہ بنا کر پیش کیا جائے، تاکہ انہیں نظام الاوقات میں آسانی ہو
اپنے دوست احباب کے لیے ایک تمثیلی خاکہ نظام الاوقات کا آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، صبح صادق سے تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں، سحری سے قبل فریش ہو کر وضو کر اطمینان والی 8 رکعات تہجد کی ادا کریں۔ تہجد سے فارغ ہو کر دعاؤں میں مشغول ہو جائیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا بڑا عظیم وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد سحری تناول کر لیں، سحری سے فارغ ہو کر فجر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد حسب توفیق ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اپنے معمولات یومیہ کو پورا کریں، اشراق سے فارغ ہو کر آرام فرما لیں۔ آرام کے بعد حوائج ضروریہ اور اپنے انفرادی معمولات چاشت وغیرہ سے فارغ ہو کر ظہر کی نماز ادا کریں۔ ظہر کی نماز کے فوراً بعد گھر والوں کو ساتھ لے کر کچھ دیر فضائل رمضان کی تعلیم کر لیں، کچھ دیر نماز کے ضروری مسائل کا ہو سکے مذاکرہ کر لیں، اور عملی مشق بھی نماز کی کر لی جائے تو بہت بہتر ہو۔ ظہر کے بعد تلاوت، تسبیحات، درود و استغفار میں مشغول رہیں، کچھ دیر آرام کا تقاضا ہو تو پھر آرام بھی فرما لیں، لیکن لہو و لعب اور لایانی سے بالکلیہ پرہیز کریں۔ عصر کے وقت میں عصر ادا کریں۔ عصر کے بعد مختصر فضائل ذکر سے گھر والوں کے سامنے کچھ تعلیم کر لیں۔ افطار سے قبل اچھا وقت لے کر غروب آفتاب تک خوب جی لگا کر انفرادی یا اجتماعی دعا میں مشغول ہو جائیں، اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا بڑا اہم وقت ہے۔ افطار کے بعد مغرب کی نماز اور اوابین کی 6 رکعتیں ادا کریں۔ سنن و نوافل سے فارغ ہو کر عشائیہ تناول فرما لیں، کھانا تناول فرما لیں، اور پھر نماز عشاء اور تراویح کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ عشاء کی نماز اور اس کے بعد روزانہ 20 رکعات تراویح کا اہتمام کریں۔ اگر گھر میں کوئی مرد حافظ قرآن ہو تو تراویح میں قرآن مجید سنیں، ورنہ جتنا قرآن مجید یاد ہو یا پھر الم تری کیف سے ہی تراویح ادا کر لی جائے۔ تراویح وتر سے فارغ ہو کر اب جتنا زیادہ ممکن ہو سکے تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائے، اس لیے کہ کلام الہی کو اس ماہ مبارک سے خصوصی مناسبت ہے۔ اب آخر میں ایک ضروری ہدایت، تراویح کی نماز سے متعلق الگ سے بھی سماعت فرما لیں، اس لیے کہ اس سے متعلق بہت لوگ سوال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی ہدایات اور بتائی ہوئی احتیاطی تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے تراویح کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا فرمائیں، اسی لیے اسی میں ہمارے لیے شرعاً و عرفاً خیر و بھلائی ہے۔ تراویح کی جماعت عام نمازوں کی طرح 2 شخص سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی حافظ موجود ہے، بشرطے کہ وہ بالغ ہے، تو وہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائے، اور نماز تراویح میں قرآن کریم کی دور مکمل کرنے کی بھی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی حافظ نہ ہو تو گھر ہی میں کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا مرد سورہ فیل، الم تری کیف سے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس تک قرآن پڑھ کر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا دے، تاکہ تراویح کی سنت پوری ہو سکے۔ رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں تراویح کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ نیز اس بات کا بھی خوب خیال رکھا جائے کہ بلڈنگوں کے ٹیرس، بیسمنٹ، کمپاؤنڈ، بڑے کمرے اور گھروں کے سامنے کھلی جگہوں میں اکٹھے جمع ہو کر تراویح کی نماز ادا کرنے سے بچنا چاہیے، خوب پرہیز کرنا چاہیے، اور حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان کا پورا تعاون کرنا چاہیے۔ نیز اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وبا اور بیماری سے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس ماہ مبارک ماہ غفران کی خوب قدردانی کی حق تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی ناقدری سے حق تعالی ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔